बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हादी अली चट्ठा। हम बात करेंगे, बहुत ही अहम केस है 9 मई के जो हुआ था, केसेस हुए थे उनमें से GHQ हमला केस, जिसका ट्रायल अब अडयाला जेल में बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। आज बड़ी तवील समात जो है वो अडयाला जेल में हुई। जो जज है रावलपिंडी इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह, उन्होंने ये समात की। आज समात के दौरान हादी अली चट्ठा भी अडयाला जेल में मौजूद थे। उनसे पूछेंगे कि एक तो समात क्या थी, समात में क्या हुआ। वहाँ इमरान खान मौजूद थे, पार्टी PTI की जो लीडरशिप है, पार्टी जो मुल्जमान है 9 मई के केसेस में, वो मौजूद थे, उनके वकला मौजूद थे। इमरान खान ने कुछ हदायत भी दी, उनके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम हादी अली चट्ठा साहब की तरफ जाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने कुछ एतराज़ात उठाए हैं जो फर्द जुर्म आयद हुई, चार्ज फ्रेम हुआ, क्योंकि वो डॉक्टर शीरी मजारी उनके वकील हैं और उनको उनके केस की पैरवी कर रहे हैं। तो उन्होंने इस जो चार्ज फ्रेम हुआ GHQ हमला केस में, उसमें कोई ऑब्जेक्शंस भी रेज किए हैं और उसके हवाले से एप्लीकेशन भी दी है, उसके हवाले से भी पूछेंगे। तो इमरान खान साहब की हवाले से ये खबर आई है कि एक तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 8 फरवरी को उन्होंने यौम स्याह मनाने का कहा है पार्टी को। फिर JUIF के साथ रवाबित बढ़ाने की भी खबर आई है। इसके अलावा जो जुडिशल कमीशन में थोड़ी सी बनाने के हवाले से इमरान खान ने बड़ी क्लियर लाइन ली हुई है। कल का दिन बड़ा अहम है मुज़ाकरात के हवाले से, तो उसमें इमरान खान ने ये कह रखा है कि आप कमीशन बनाएं, अगली बात उसके बाद होगी। उसके हवाले से ये खबर है कि इमरान खान से ये तवक्को की जा रही है कि वो थोड़ा सा उसमें नरमी दिखाएंगे। जो अली अमीन गंडापुर है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके हवाले से ये खबर है कि उनको ये कहा गया है कि आप डेरा इस्माइल खान की सियासत की बजाय वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अदा करें, क्योंकि वो मौलाना फजल रहमान के हवाले से बड़े सख्त बयानात दे रहे हैं। इसके अलावा शेख वकास अकरम को यह कहा गया है कि उनके हवाले से भी ये खबर है कि इमरान खान ने यह कहा है कि उनको भी कहे कि वो अली अमीन गंडापुर का तर्जमान बनने की बजाय पार्टी की सेक्रेटरी इतलात जो उनको दी हुई है वो पार्टी के तर्जमान बने। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं इसके बारे से मजीद तफसीलात भी आपको देंगे और हादी अली चट्ठा साहब से पूछेंगे कि वहां कमरा अदालत में आज हुआ क्या। तो हादी, ये जो ट्रायल है बड़ा अहम नोयत का ट्रायल है। तो आज जब वहां आप पहुंचे तो थोड़ा सा हमें मंजर भी बताइएगा कि वहां पे तादाद क्या थी। सुना है कि खचाखच भरा हुआ था, वकील, मुल्जमान, मीडिया के कुछ लोग भी थोड़ा सा दूर बैठे होते हैं, तो क्या मंजर था वहां का? साकिब साहब देखें, वो मंजर तो हर बार एक ही होता है हर पेशी पे, और वो ये होता है कि ये अडियाला के अंदर एक कोर्ट रूम है जो बनाई गई है जहाँ पे ये ट्रायल होता है। और वो हॉल तो खासा बड़ा है, लेकिन उस हॉल के अंदर कुछ पार्टीशन हैं। एक पार्टीशन जो पहली है वो एक लकड़ी की जो है वो एक बॉर्डर सा है, ग्रिल सी है। उस ग्रिल के इस तरफ एक्यूज्ड बैठते हैं जो कारकुन है काफी सारे 9 मई के अंदर नामजद, और उन सबको वहां बिठाया जाता है। बाकी एक्यूज्ड को भी वहां होता है, लेकिन कुछ लीडरशिप को आगे आने दिया जाता है। उसके बाद एक और लकड़ी का जो है वो है बीच में ऑब्स्ट्रक्शन, और उस जो है ना फेंस के बाद आगे रोस्टम तक बुकला जाके बहस करते हैं, पेश होते हैं, बात करते हैं, और फिर वो रोस्टम में बेंच है, ऑनरेबल कोर्ट में बैठती है, जज साहब बैठते हैं दोनों साइडों पे। बाकी जो है आज आप जब उस कोर्ट रूम में एंटर हुए तो उसके बाद समाज में क्या हुआ? वो मैं आपको बता रहा था कि उसमें काफी ज्यादा रश होता है। उस तरफ जो वहां खड़े होते हैं वो खान साहब को देखने के लिए, उनके दीदार के लिए बहुत तावले होते हैं कारकुन, आपको पता है। हालांकि वो एक्यूज्ड हैं, हर पेशी पे जो है वो बाहर पहले अपनी तलाशी देते हैं, एंट्री कराते हैं, फिर चल के आते हैं, मगर वो उनका जज्बा देखने वाला होता है कारकुनों का भी। उसके अलावा वकला होते हैं। लेकिन मीडिया को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मीडिया की जो लोग हैं उनको एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई है इस ट्रायल में। मीडिया के जो लोग, शुक्र है आपने अपनी आंखों से देख लिया कि मीडिया को बैठाया गया है कि फॉर्मेलिटी है, वहां आवाज शायद नहीं आती। नहीं बिल्कुल वहां आवाज नहीं आती, और बल्कि वो पूछते हैं, आते जाते बंदे से पूछते हैं कि क्या हो रहा है अंदर। हालांकि वो भी उस हॉल में है। अच्छा, मीडिया वहां से एग्जिट वहां से और एंट्री वहां से, तो वो जाते आते को पूछते हैं जी वहां क्या हो रहा है। उनको तो शायद नजर भी क्लियर नहीं आता, उनकी विजन भी क्लियर नहीं है, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो वो एक फॉर्मेलिटी है पूरी करने के लिए, और ये एक ओपन ट्रायल है, वहाँ मीडिया को इजाजत होनी चाहिए। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो नहीं है जिस तरह पिछली बार किया था। लेकिन उसके अलावा हुआ ये कि आज प्रोसिक्यूशन ने
کورٹ نے پروسیکیوشن کے وٹنسز کو طلب کیا ہوا تھا ان کی ان چیف کرانے کے لیے. تو میں آج صبح جب گیا تو میں نے یہ اپلیکیشن آپ کے سامنے جو پڑی ہے 265K کی بریت کی درخواست میں نے موو کی ہے اور جج صاحب کو دی. میں نے بتایا انہیں کہ میں نے ڈیفیکٹو چارج کی بیسس پہ جس طرح چارج فریم کیا گیا اس کیس کے اندر, اور اب چلان آ چکا ہے, چلان کے بعد ہم نے کی تھی ایک 265K وہ ہو گئی, خارج کر دی گئی بحث کے بعد. اب یہ فریش گراؤنڈ کے اوپر ہماری 265K ہے جو چارج فریم ہونے کی بیسس پہ لائی گئی ہے کہ ہمارے خلاف جو 22 چارجز کی آپ نے ہمیں چارج شیٹ پکڑا دی ہے تھرو پلیڈر, اس میں ہمارے خلاف کیا ہے, ہم اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے, کیونکہ مینڈیٹری پروویژنز ہیں کچھ چارج کی فریم کرنے کی, سیکشن 221 سے لے کے 235-40 تک وہ جاتی ہیں, اور وہ کچھ مینڈیٹری پروویژن لگاتی ہیں کہ عدالت نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چارج فریم کرنا ہے. اور چارج فریم کرنا ایک بہت ہی انتہائی جو ہے وہ ضروری عمل ہے اور بہت نازک عمل ہے. اس عمل کے غلط ہونے کی وجہ سے عدالتیں ہائی کورٹ میں جو اپیل جاتی ہیں تو وہ کیس کو ٹرائل کو ویشیٹ بھی کر دیتی ہیں, ریمانڈ کر کے نیا ٹرائل بھی کرا دیتی ہیں, اور کبھی کبھار سیٹ اسائڈ بھی کر دیتی ہیں کنوکشن. اور وہ بے تحاشا ججمنٹ جو میں نے پڑھی ان میں لکھا ہوا کہ یہ کیوریبل ڈیفیکٹ ہوتا ہے, اگر آپ ٹرائل میں اس کو لے آئیں اور ریز اپ کریں. تو ہم نے اپنا فرض پورا کیا کہ ہم نے وہ درخواست دے دی تاکہ کل کو جب ہم اپیل میں جائیں تو ہمیں نہ کہا جائے کہ آپ نے وہاں پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا تھا. تو ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. میں نے انہیں بتایا کہ میری اپلیکیشن اگر پینڈنگ ہے اور اس پہ آپ نے آج نوٹس کر دی ہے پروسیکیوشن کو, تو میں اگلی پیشی سے بحث کروں گا, اور جب تک میں بحث نہیں کرتا, یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتی, آپ ایویڈنس تو نہیں آگے چلا سکتے, آپ ٹرائل کو آگے چلا نہیں سکتے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اگر یہ ہو گئی تو ایویڈنس اور طرح سے ریکارڈ ہوگا, اگر یہ نہ ہوئی یا کچھ اور ہوا تو اور طرح سے ہوگا, تو وہ وقت میں واپس جا کے ٹھیک کی نہیں جا سکے گی. لیکن جج صاحب نے یہ فائنڈنگ دی اور کہا ہماری بات سننے کے بعد کہ آپ اپنی اپلیکیشن پہ اگلی پیشی پہ بحث کیجیے گا, لیکن میں آج ایویڈنس ریکارڈ کر لیتا ہوں, آپ اس پہ کراس نہ کریں, آپ کراس اپنی مرضی سے کر لیجیے گا. حالانکہ میری جو ناقص رائے یا نالج ہے, قانونی معلومات ہے, ان کے مطابق اگر یہ چارج چینج ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو پروسیکیوشن کا ایویڈنس بھی دوبارہ ریکارڈ کرنا پڑ جائے گا. تو یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے, تو اس سے پھر ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جو اپلیکیشن آپ نے نہیں دی ہے یہ بھی خارج ہی ہونی ہے. جی یہ آپ نے بڑی جو ہے وہ اچھی بات کی, کیونکہ اس بات پہ آج عدالت نے بہت مذاق اڑا. اس بات پہ عدالت نے بہت جوکس کریک ہوئے, کیونکہ پروسیکیوشن سائڈ سے آپ پوچھ رہے تھے کتنے وکلا ہوتے ہیں, تو ہم تو ایکیوزڈ کے, میں شیریں مزاری کا واحد وکیل ہوں اس کورٹ میں, اور باقی بھی جو لیڈرشپ ہے ان کے ایک 118 لوگ ہیں میرے خیال میں. ہاں جی, تو اگر ان سب کا ایک وکیل بھی ہو تو 118 وکیل تو ویسے ہو جائیں گے, آدھے بھی ہو تو پھر بھی آدھے بھی ہو تو کتنے ہو جائیں گے, لیکن سب کے نہیں ہوتے, اور خاص طور پہ کارکنوں کے نہیں ہوتے, تو وہ ہم تو کم ہی ہوتے ہیں. لیکن پروسیکیوشن سائڈ سے 8-10 وکلا ہوتے ہیں, ٹھیک, اور 8-10 وکلا میں سے جو ہے وہ کچھ, میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ لے گا پرسنل اٹیک کر رہا ہوں, لیکن ان میں سے ایک وکیل صاحب نے آج, میں نام لیے بغیر کہتا ہوں, کہ جب اپلیکیشن موو کی تو انہوں نے آرگیومنٹس کے دوران, بحث کرنے کے دوران, جب میں انہیں کہہ رہا تھا کہ ایویڈنس پروسیڈ نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے فی البدی میں بول دیا جج صاحب کو کہ جج صاحب یہ تو آپ نے خارج کرنی ہے. تو انہوں نے بتا دیا کہ اس کا فیٹ کیا ہے, ہونا کیا ہے, اور ہم نے اس پہ جج صاحب کو کہا کہ یہ کنٹمپٹ ہے, کیونکہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے, بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا کام دیا گیا, آپ کیا کریں گے, جو بڑا الارمنگ ہے. لیکن اس کے بعد پھر شکیل نام کے جو پولیس کانسٹیبل ہیں ان کی ایویڈنس ریکارڈ, چار جو ہے وہ سنے شروع ان سے شکیل سے کی گئی تھی, اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئی ہیں, ریکارڈ کی گئی. ہم نے اس اسٹیٹمنٹ میں اپنے آبجیکشنز جو ہے وہ نوٹ کروائے, اور ہم نے آبجیکشن نوٹ کرائے کہ وہ ہیئر سے ایویڈنس کو ریکارڈ کروا رہے ہیں. وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ بتا رہے تھے کہ تنویر سب انسپیکٹر نے یہ کہا, فلانے نے مجھے یہ کہا, تو آپ قانون دوسری طرف سنیے, آپ خود کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پہ تھا, میں نے یہ دیکھا, یہ کیا, یہ ساری, کیونکہ آپ گواہ ہوتے ہیں کسی چیز کی, خود آپ نے کوئی کاروائی کی ہے تو خود کی اپنے ہاتھ سے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانے نے کاروائی کی تھی تو میں بتا دیتا ہوں, وہ اپنی گواہی خود دے گا. یہ ہم نے ریز کیا آبجیکشن, ملک فیصل صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, باقی وکلا بھی تھے, اور اس کے بعد ہم نے آبجیکشن یہ بھی ریز کیا کہ پروسیکیوشن پرومپٹ کرتی ہے وٹنس کو, اور یہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ 2 موقعوں پہ ایسا ہوا کہ وٹنس نے کہا کہ جیسا ہم نے پوچھا ہاں اور آپ نے کچھ کہنا ہے, تو اس نے کہا جی بس. اور جب اس نے بس کہا تو وہاں سے پروسیکیوشن کے وکلا نے کہا لیکن تم نے وہ نہیں بتایا, تم وہ بتاؤ. تو انہوں نے دوبارہ کنٹینیو کرائی, اور ہم نے اس آبجیکشن اپنا نوٹ کرایا کہ آپ اس طرح کی لیڈنگ کویسچنز پٹ نہیں کر سکتے ان چیف کے اندر, قانونی شہادت الاؤ نہیں کرتا, اور آپ اس طرح لیڈ نہیں کریں گے وٹنس کو, ورڈز نہ ڈالیں اس کے منہ میں, اس کو اپنی شہادت خود. یہ ویسے حیران کون ہے کہ یہ کیسے جج صاحب نے کیسے الاؤ کر دیا ہے, بس یہ انہوں نے الاؤ کیا, پروسیکیوشن نے کہا کہ ہاں جی اللہ رہ گیا. ساقب صاحب آپ وہاں ہوں تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک مچھلی منڈی کا منظر ہوتا ہے, اور اسی لیے وہ وہاں 8 وکیل نہیں, وہ اصل میں اسی لیے میڈیا کو بہت دور بٹھایا ہوا ہے نا. میڈیا جب دیکھے گا تو میں آپ کو بتاؤں کہ
میں ایز اے کورٹ رپورٹر اگر اس کو قریب سے دیکھوں گا تو میں اس کو رپورٹ کروں گا, تو یہ اگر رپورٹ ہو گیا تو پھر اس کا کیس رہے گا, مذاق بنے گا اور نظر آئے گا کہ کس طرح عدالتوں کو پوسٹ آفس کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے. ہاں مطلب جب آپ ٹرائل اس طرح جس طرح آپ بتا رہے ہیں اگر اسی طرح ہے تو پھر تو اٹھے گا سوال. اچھا آگے پھر کیا ہوا؟ اچھا تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی ان چیف باقی بھی ریکارڈ کراتے تھے, بیچ میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو لے آیا گیا, تو عمران خان صاحب کتنا ٹائم کے بعد آئے؟ آئی تھنک وہ ہاں جی وہ جو ہے ان چیف شروع ہونے سے شاید 4 یا 5 منٹ پہلے لائے گئے ہوں گے. اچھا. لیکن ان چیف شروع ہوگی ریکارڈ ہونا, اور ان کو باقی قائدین اور باقی وکلا اور جو ان کی پارٹی ملنا شروع ہو گئے, وہ ملنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک اس وقت ان کا اتنا دھیان نہیں تھا کہ ان چیف کیا ہو رہی ہے, لیکن بیچ میں ایک آدھ بات پہ انہوں نے نوٹس لیا کہ گواہ کیا کہہ رہا ہے, وہ روشنم پہ آئے اور انہوں نے اس پہ بھی تبصرہ بھی کیا. کہا انہوں نے کہ یہ کیونکہ ایک موقع پہ جو ہے وہ وٹنس نے کہا کہ اس کے بعد یہ GHQ میں گھس گئے, انہوں نے آگ لگا دی. تو خان صاحب جو ہے وہ آگے آئے روشنم پر, انہوں نے کہا کہ تو ہم نے ماچس سے آگ لگا دی تھی ہم نے, جس پہ عدالت میں کہکا لگ گیا, اور آئی تھنک جج صاحب بھی ایون ہنس پڑے. اور جو ہے اس کے بعد ہم نے وکلا نے بتایا کہ یہ ان چیف ہے, ہم اس پہ جرا کریں گے, اپنے سوال پٹ کریں گے. فی الحال خان صاحب آپ ہم کریں گے, ٹھیک ہے. تو لیکن خان صاحب کا میں آپ کو بتاؤں جنرل میری ملاقات بھی آج ان سے ہوئی. اچھا آپ کو پہچان لیا انہوں نے؟ جی انہوں نے ایک وکیل صاحب نے میرا تعارف کرایا, میری ویسے ملاقات نہیں تھی. وہاں پہ ایک آئی تھنک کھڑے تھے کاؤنسل, انہوں نے تعارف کرایا کہ ڈاکٹر شیری مزاری کے داماد ہیں. تو وہ ملے, بڑی اچھی طرح ملے, انہوں نے بھی بات کی, اور انہوں نے مجھے یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ ٹرائل چلنا بہت ضروری ہے. اچھا یہ ٹرائل چلے گا, اس کے اندر ہم ساری قانونی پیچیدگیاں جو ہیں ان کو عبور کریں گے, ہم اپنا ڈیفینس پٹ کریں گے, اور ہم لیگل فائٹ کریں گے یہاں عدالت میں, تاکہ اس کے بعد جب فیصلہ آئے تو دنیا کو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے, یہ کس قسم کے ٹرائل ہے, یہاں پہ ہوتا کیا ہے, اور پاکستان میں کس طرح سیاسی. وہ کہتے ہیں ٹرائل چلنے دیں. ہاں انہوں نے کہا, اور ان کا کانفیڈنس بہت, ان کے جو ہے پاور والز بہت ہائی تھی, بہت مطمئن تھے وہ, اور وہ بہت کانفیڈنٹ تھے, اور وہ اپنا ہاتھ سے اتنا بڑا کیس چل رہا ہے, مطمئن کہاں سے؟ بہت مطمئن تھے وہ. آپ یقین کریں کہ ان کے چہرے پہ ایک بل نہیں تھا, ان کے ماتھے پہ ایک بل نہیں تھا. تو باہر سے جانے والوں کے چہروں پہ بل ہوتے ہیں, تو ان کے چہروں پہ بل نہیں ہے جو اندر بیٹھا ہوئے. بس یہ دیکھیں آپ, ہاں ایسے ہی ہے. اور یہ جو ہے انہوں نے کارکنوں کو وہ ہاتھ بھی ہلاتے تھے بیچ میں, اور کارکن ان کو دیکھ کے جس طرح کسی میوزک کانسرٹ میں ہوتا ہے وہ والا ماحول تھا. کارکن ان کو دیکھ کے ان کی آنکھوں میں چمک تھی. اچھا. اور وہ ان سے ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ خان صاحب کو آ کے لپٹ جائے, اور اس طرح تو ماحول بہت اچھا تھا, اور خان صاحب بہت اچھے موڈ میں تھے. رش بہت زیادہ ہوگا, بہت رش تھا. کارکن میرے خیال سے لگ بھگ 30-40 لوگ تو ہوں گے, صرف کارکن تھے, اور وکیل بھی 30-40 ہوں گے. وکیل مجھے لگتا ہے 25 سے 30 تو کنفرم ہے. PTI کے جو یہ لیڈرشپ میں ملزمان ہیں, یہ ملا جلا کے 30-40 ہاں اتنے تو ہوں گے بالکل. اور وہ سب مل رہے تھے, بات کر رہے تھے, اور وہ مجھے لگتا ہے وہ آگے روسٹرم پہ ہیئرنگ چل رہی ہوتی ہے, تو پیچھے ایک مجمع لگا ہوتا ہے. جی ایسے ہی ہے. اور ہم تو میرے خیال سے 5-6 لوگ کھڑے تھے ایکیوزڈ کی طرف سے, بٹ اس طرف سے 8 لوگ کھڑے تھے. اچھا. اور وہ 8 لوگ اکٹھے بھی بولتے تھے, تو بڑی بدنظمی تھی. بہت کم ہوتا ہے کہ ایسے ٹرائلز دیکھے جائے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ پہ فرد جرم عائد ہوئی, پھر اس کے بعد مطلب وہ قسطوں میں فرد جرم عائد ہوتی رہی, پھر اس کے بعد بھی کوئی آرڈرز ہوتے رہے, کچھ اپلیکیشن خارج ہوتی رہیں, ان کے کوئی تحریری ریٹن آرڈرز آپ کو مل گئے ہیں؟ نہیں, ہمیں بالکل نہیں ملے. یہ کیوں نہیں مل رہے آپ؟ اس کے اندر ثاقب صاحب ایک چھوٹا سا ایک لکونہ کہہ لیں آپ, یا آپ کہہ لیں کہ کور اپ ہے, آپ یہ کہہ لیں کہ ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خبر چلا دی گئی تھی کہ فرض جرم عائد کر دی گئی ہے. جی آئی تھنک وہ پریشر کریٹ کرنے کے لیے تھی, یا بتانے کے لیے تھی کہ جو لوگ اب نہیں آئے یا نہیں ہے ان کو اشتہاری قرار دیا جائے گا, 87 88 کارروائی ہو جائے گی. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ جب ہم عدالت میں گئے اور ہم نے کہا کہ جی یہ خبر چل گئی ہے, اور یقیناً ATC سے گئی ہے خبر, سب چینل چلا رہے تھے, ٹکر چلا رہے تھے, تو ہمارے پہ تو صرف فرض جرم عائد نہیں ہوئی, کیونکہ ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ ایگزمپشن دے کے نہیں آئے ہوئے ہیئرنگ پہ, اور ہم ان کے وکیل ہیں. وکلا کے اوپر تو فرض جرم عائد نہیں ہو سکتی, اور ہم ابھی تک پلیڈر مقرر نہیں ہوئے. اس کے بعد ہم اس خبر کے بعد ہم پلیڈر مقرر ہوئے, کیونکہ ہماری طرف سے اپلیکیشن گئی فارمل, اس اپلیکیشن کے اوپر ہم پلیڈر مقرر ہوئے, اور اس کے بعد پھر ہمارے فرض جرم عائد کی گئی, مگر خبر چلا دی گئی تھی پہلے. تو یہ 16 تاریخ اور 13 تاریخ کے بیچ کا ایک جھول ہے جس کو کور کرنے کے لیے آرڈر شیٹ. آرڈرز کدھر ہیں وہ آرڈر اب شاید اگر لینا چاہے تو مل جائیں گے, لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کے اندر ڈیٹس کو فکس کرنے کے لیے نہیں, جو کچھ بھی ہے آپ آرڈر تو لیں, ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ آرڈرز ہیں, ریٹن آرڈرز میں یہ لکھا گیا ہے, یہ چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جی تو یہ آپ نے اپلیکیشن دی ہے, اب نیکسٹ ڈیٹ پہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ دیکھی جائے گی. جی سے بحث ہوگی, نیکسٹ ڈیٹ بحث کے لیے, اور جس طرح وکیل صاحب نے کہا کہ مسترد ہوگی, انہوں نے بتا دیا, اللہ جانے ان کو کیسے پتہ چلتا ہے, ویسے تو وکلا کو نہیں پتا ہوتا کیا. نہیں, جب اتنا بڑا آپ پروسیجر شروع کر دیں جج صاحب, یا عدالت جو ہے وہ 4 گواہ ہو چکے ہیں, 4 اگلی ہیئرنگ پہ ہو جائیں, تو اس کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا کہ یہ سارا جو ہے وہ ختم کرنا ہے کہ اگلی ہیئرنگ پہ اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کی
अलाउ होनी है और ये सारा दोबारा से होगा। बज़ाहिर ऐसे नहीं लगता। बहरहाल अदालत ने अभी एप्लीकेशन सुननी है, उस पर फिर जो है वो कोई ऑर्डर मुझे मैं ऐड कर दूं, शायद मैंने मिस कर दी बात कि मुझे खान साहब ने जब उन्होंने तारुफ करार बताया कि ये डॉक्टर शीरी मज़ारी के दामाद है, तो उन्होंने मुझे कहा, पूछा, उनका भी पूछा, और उन्होंने कहा कि जिस तरह उनकी सेहत का पूछा, और फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह वो मेरे साथ खड़ी हुई मुश्किल वक्त में, उस तरह कोई खड़ा नहीं हुआ। अच्छा, डॉक्टर शीरी मज़ारी के वाले उनके बारे में उन्होंने कहा। अच्छा, और भी लोग मौजूद थे, वो भी सुन रहे थे बात। इमाम मज़ारी का नहीं पूछा मेरे से? उन्होंने पूछा, ये बड़ा मजेदार वाकया कि जब वो वकील साहब ने कहा कि ये उनके दामाद हैं, तो मुझे खान साहब ने कहा अच्छा तो तुम्हारी शादी किससे हुई है? तो मैंने बताया ईमान से। तो उन्होंने कहा हाँ ईमान से। तो उनको वो काफी मजेदार था, लेकिन वो उन्होंने बड़ा कहका दिया उस बात पे। अच्छा, और डॉक्टर शीरी मज़ारी के वाले से कहा कि वो मेरे साथ मुश्किल वक्त में मेरे साथ जिस तरह खड़ी हुई है, उनके एग्जैक्ट अल्फाज हैं, मैं कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जिस तरह वो मेरे साथ मुश्किल वक्त में खड़ी हुई हैं, बहुत कम लोग मेरे साथ इस तरह हुआ। मैं उनसे बहुत वो सारा, उन्होंने बड़े अच्छे। अच्छा, बहुत शुक्रिया हादी अली चट्ठा, जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया कि आज अडियाला जेल में क्या हुआ, GHQ हमला केस किस तरफ बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे आनी चाहिए, और खास तौर पर मीडिया को की मौजूदगी जो है, हम हमेशा से यहाँ पे ट्रायल्स कवर करते हैं और ट्रायल को देखते हैं, सुनते हैं, कवर करते हैं, और उसमें सामने आने वाली खामियों को भी हाईलाइट करते हैं, और उसकी अंदर कोई चीज खूबियां हो, मजबूत केस हो, उसको भी हाईलाइट करते हैं। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अडियाला जेल में जितने भी ट्रायल्स इस तरह चल रहे होते हैं, उसमें मीडिया इतना दूर बैठा हुआ है कि वहां पे उनको सुनाई नहीं देता कि वो हर चीज नोट कर सके, क्योंकि ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स कोई ऐसी चीज नहीं होती कि उसमें से अगर कोई मिसिंग हो जाए तो फिर आप वो उसको जोड़ नहीं सकते आपस में। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।